أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے. اس اللہ کی تعریف بیان کریں گے جو جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، وہی ہم سب کا حقیقی خالق اور مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو کائنات کے سچے اور آخری رسول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو ایک مقدس، بابرکت اور سعادت والا مہینہ نصیب فرمایا تھا، جس کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور بہت جلد یہ رمضان کا مہینہ مجھ سے اور آپ سے جدا ہو جائے گا. عزیز نوجوان دوستوں، میں اور آپ اگر ابھی تک غافل ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ کی قسم جاگ جائیے. یہ سنہرا موقع شاید کہ زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے. اللہ نے ایک بہترین موقع دے دیا ہے اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. رب کے سامنے گڑ گڑانے کا ایک عظیم موقع ہے. رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیے اور اللہ سے معافی مانگیے. یقین مانیے یہ رمضان کا مہینہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کا، بخشش کا مہینہ ہے. عزیز نوجوان دوستوں، جمعہ کا جو عنوان ہے معافی مومن کی ایک عظیم صفت. صحابی رسول، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. آدم علیہ السلام کے تمام اولاد غلطیوں پر ہے، لغزشیں کرتی ہے، خطائیں کرتی ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو. انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئی ہے، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہے. انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہو سکتا. غلطیوں سے پاک ہے تو صرف رحمان کی ذات ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. رحمان کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہے ساری مخلوقات خطائیں کرتی ہے. کل بنی آدم خطاء. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. اللہ کے نبی نے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، خطائیں سب سے ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے. ان سب میں بہترین خطا کار وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. اس لیے گنہگاروں تم معافی مانگو اللہ سے. یہ رمضان کا مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے. تم نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے. گزشتہ رمضان سے لے کر اب تک دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں. نہ جانے کتنوں کے حقوق کو ہم نے مار دیا. اللہ تعالیٰ کی حضور ہم نے عبادتوں سے غفلت کر دی. بہت سارے گناہ کیے. اللہ یہ موقع دے رہا ہے. گنہگاروں کو اللہ توفیق رمضان دیتا ہے تاکہ گنہگار بندے اللہ کے سامنے آئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ سے معافی مانگے. سب سے بہتر وہ آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گویا کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو اسی لیے معافی ایک عظیم صفت ہے. معافی ایک عظیم صفت ہے اور ایک اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اور لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یاد رکھیے کائنات میں کوئی بھی انسان
دودھ کا دھلا نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہے. آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کل آپ سے غلطی ہوگی، کیونکہ غلطی ہونا انسان کی مقدر میں لکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہو کر رہے گی. لہذا خطاؤں کو معاف کرے، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے اور زندگی کے سفر میں آگے نکلے. زندگی گزارنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو حالات بے چین کریں گے، مشکل حالات آئیں گے، مجھ کو اور آپ کو عفو درگزر سے کام لینا ہوگا، نظر انداز کرنا ہوگا، معافی کرنا ہوگا، معافی تلافی کا معاملہ کرنا ہوگا. آج معاملہ یہ ہے کہ ایک بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، ایک دوست غلطی کر دیتا ہے، دوسرا دوست ناراض ہو جاتا ہے، آپسی انسانوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ایک انسان کی غلطی کو دیکھ کر کے اس کو معاف کرنا نہیں چاہتا. مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میرا بھائی مجھے معاف کرنا نہیں چاہتا. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حتیٰ کہ بات یہاں تک ہوتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے، اس ناراضگی کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. تمہارے دل میں کتنا بڑا افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ تم ایک غلطی کو دیکھ کر کے اپنے بھائی سے تعلق ختم کر دیتے ہو، اپنے دوست سے بات چیت ختم کر دیتے ہو. ارے تمہاری کتنی غلطیاں ہیں جس کو دیکھ کر رحمان درگزر کر دیتا ہے. اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کرو. لیکن معاملہ یہ ہے، ایک غلطی ہو جاتی ہے، ایک گناہ ہو جاتا ہے، ایک مسلمان برداشت نہیں کر پاتا، اپنے رشتے ناطے توڑ دیتا ہے، تعلقات ختم کر دیتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دے. ارے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، ہمارا بھائی ہماری بہن کوئی خطا کر دیتی ہے، ہم تعلقات ختم کر دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، اس سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں محض اس کی ایک غلطی کی وجہ سے، اس کے ایک گناہ کی وجہ سے، اس کی ایک لغزش کی وجہ سے، اس کی ایک خطا ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اللہ نے جائز نہیں قرار دیا کہ وہ کسی مسلمان کے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے. اگر 3 دن سے زیادہ وقت گزر گیا، کسی کی غلطی کو آپ نے معاف نہیں کیا، اس سے بات چیت چھوڑتے رہے، دن گزرتے رہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ اس سے ملاقات کرتا ہے، یہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا چہرہ پھیر لیتے ہیں. وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں میں سب سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے اور معافی تلافی کرتا ہے، پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے. وہ بھائی جو اس سے ناراض ہے سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے. اللہ کی نظر میں سلام میں پہل کرنے والے اور لوگوں سے معافی مانگنے والے اللہ کی نظر میں محبوب بنتے ہیں. اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو سلام میں پہل کرتے ہیں، لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں. اور ایک حدیث آپ یاد رکھیں، جس نے کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد چھوڑنے کی مدت 1 سال ہوگی، 1 سال تک اگر آپ نے کسی سے تعلقات ختم کر دیا اس کی ایک غلطی کی وجہ سے یا اس کی ایک ناراضگی کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے، پیارے نبی فرماتے ہیں 1 سال تک اپنے کسی مسلمان سے بات چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینے کے برابر ہے، اس کا قتل کر دینے کے برابر ہے. اور جس نے کسی ایک انسان کے نفس کا قتل کیا اللہ کی نظر میں وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. اسی لیے عزیز دوستو عفو درگزر سے کام لیجیے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیجیے. یہ عفو درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اپنے دل کو بڑا کیجیے، لوگوں کو معاف کیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. معافی مانگنا، لوگوں کو معاف کرنا یہ مومنانہ صفت ہے اور ایک مومن ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے. یاد رکھیے ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کریں گے، ہم اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ہم اپنے بھائی سے درگزر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے تو پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کرے گا. تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے تو تم بھی اپنے بھائیوں کو بخش دو، اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دو، عفو درگزر سے کام لو. آج معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ غلطی کر دیتا ہے، دوسرا بندہ اس کی ایک غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھیے، گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیے. بیٹا ایک غلطی کر دیتا ہے، باپ کو برداشت نہیں ہے بیٹے کی غلطی معاف کرنے کے لیے. بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے، بھائی تیار نہیں ہے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے. آپ 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے،
مگر اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. آپ لوگوں کی غلطی معاف نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے کوتاہی معاف نہیں کر سکتے, جبکہ آپ کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, رسول کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, مگر پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ہر معاملے میں درگزر کرتا ہے, آپ کے ساتھ معافی کرتا ہے. جب آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھیے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں, آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. کیا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سخت دل بن کے رہیں, لوگوں کو معاف نہیں کریں گے, پھر اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ ہرگز اللہ سے ایسی امید نہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو خود عفو درگزر سے کام لیتے ہیں, جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. عفو درگزر, لوگوں کو معاف کرنا, ہر حال میں معاف کرنا ہے. انتہائی پریشانی کے حالات ہو, آگے والے نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہو, بہت بڑی ذلت ہو چکی ہو, یقین مانیے معاف کیجیے. آپ کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے, معاف کیجیے. آپ میں بتاؤں, تاریخ کا وہ دور یاد کیجیے, اللہ کی قسم ایسی معافی شاید اس روئے زمین پر کوئی نہ کرا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں ہے, ان کی عزت مجھ پر اور آپ پر واجب ہے, اور جس نے حضرت عائشہ کا احترام نہیں کیا اللہ کی قسم وہ کافر ہے اور جہنمی ہے. سارے مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی زنا کی. مدینہ کی گلیوں میں چرچا عام ہو گیا, حضرت عائشہ پر تہمت لگی. بڑے بڑے صحابہ کرام کھڑے ہوئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, اگر عائشہ کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو عائشہ کے علاوہ دوسری عورتیں بھی موجود ہیں, آپ عائشہ کو چھوڑ سکتے ہیں. حضرت علی مشورہ دے, بڑے بڑے صحابہ شک میں مبتلا ہے. حضرت عائشہ پر تہمت لگی, میری اور آپ کی ماں سجدے میں گر کر 2 دن تک روتی رہی. معصوم اس عورت پر, کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت پر اللہ اس ظالموں نے تہمت لگائی. 2 دن تک عائشہ روتی رہی. صحابہ کرام نے ایک واویلا مچا ہے, مدینہ کی گلیوں میں چرچا عام ہے, حضرت عائشہ پر تہمت. مجھ پر اور آپ پر تو ایسی تہمت نہیں لگی نا, میری اور آپ کی ماں جس تہمت سے پاک ہے نا, سارے مومنوں کی ماں پر تہمت لگی. اور اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ صحابہ اکرام بھی شامل ہوئے, جس میں مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, جنہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا, مان لیا تھا کہ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ نے زنا کیا ہے, بدکاری کی ہے. مصطح ابن اساسہ, اور یہ مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کی کفالت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ پر جن لوگوں نے تہمت لگائی اور جن لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا, اس کی بات کو سچ مانا, اس میں مصطح ابن اساسہ بھی ہے جس کی وہ کفالت کرتے ہیں. جیسے معلوم ہوا کفالت بند کر دی, کفالت بند کر دی. راشن پانی جو پہنچایا کرتے تھے بند کر دیا. اس کی کیا مجال کہ مصطح میری بیٹی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے, اس کو سچ مانے. اللہ کی قسم آج اسے میں مصطح کو کوئی راشن نہیں پہنچاؤں گا, قسم کھا لیا ابو بکر صدیق نے. آیت کریمہ نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل کر کے کہتا ہے, اللہ کے نبی ذرا اپنے دوست ابو بکر کو بلائیے, بڑا جذباتی ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی ہے, مصطح ابن اساسہ نے ان کی بات مان لی. ابو بکر صدیق نے کیا کیا, دیکھو اس کا راشن پانی بند کر دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, کہہ دو ابو بکر سے, اللہ اعلان کرتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے اللہ کے نبی ابو بکر سے کہیے کہ ابو عفو درگزر سے کام لے, وہ لوگوں کو معاف کرے. اللہ چاہتا ہے کہ ابو بکر مصطح کو معاف کر دے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ ابو بکر مصطح کو معاف کرے, اگر ابو بکر اس مصطح کو معاف کرے گا, یقین مانیے اللہ کے نبی اللہ ابو بکر کے گناہوں کو معاف کرے. جیسے آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس, ابو بکر تو نے مصطح کا راشن بند کر دیا, تو نے اس کی کفالت بند کر دی. اللہ نے اعلان کیا ہے, کہو کہ ابو بکر سے کہ وہ مصطح کے ساتھ ابو درگزر کا معاملہ کرے, معاف کرے اس کو. جیسے ہی آیت کریمہ سنی, اللہ کی قسم ابو بکر صدیق اٹھے, مصطح ابن اساسہ کے گھر گئے, اس کو سلام کیا, کہتے مصطح میں نے اللہ کی قسم تیرے ساتھ آج معافی کا معاملہ کر دیا ہے, تیرا جتنا راشن بند ہوا تھا پھر سے ابو بکر وہ تمام سرمایہ تجھے لوٹانے کے لیے تیار ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف. ارے جس کی بیٹی پر تہمت لگی ہے اور جس نے نبی کی دھجیاں اڑانے میں سپورٹ کیا ہے, وہ شخص معاف کر رہا ہے اپنی غلطیوں کو. اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے. حالات پیچیدہ ہوں, مشکلات آئیں گے, نقصان ہوگا, یقین مانیے معاف کیجیے. بڑا دل رکھیے, یہ معاف کرنا
ہر ایک کا کام نہیں، یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ اعلیٰ مومن کی صفت ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ درگزری کا معاملہ کیجیے، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے، بخشنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ معاف کرنے والوں سے کائنات کا بادشاہ محبت کرتا ہے، کائنات کا بادشاہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لوگوں کو معاف کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے نبی آپ بتا دیجیے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دیں گے، اس پر احسان کر دیں گے، آپ اس پر احسان کریں گے، اللہ آپ کے اوپر احسان کرے گا، اور یقین مانیے اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی نہیں، جو شخص لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدٍ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، پیارے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی نظر میں وہ باعزت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بانٹے گا، اور رحمت کی بانٹنے کی جب باری آئے گی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ندا لگا کر بلائے گا جو لوگوں کو دنیا میں معاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا جو لوگوں کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ اگر آج تم ایک بھائی کی پردہ پوشی کرو گے اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا، تم ایک بھائی کی غلطی کو چھپاؤ گے کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کو چھپائے گا۔ یقین مانیے آپ بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ یہ معاف کرنا اتنی عظیم بات ہے، اللہ کی قسم یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جن صفات سے متصف ہے ان تمام اوصاف حمیدہ میں ایک صفت اللہ کی معافی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اس نے معاف کرنے کی صفت اپنے اندر شامل کر لی ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ ہر گناہ پر چاہے تو ہم کو پکڑ سکتا ہے۔ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ہر گناہ کی سزا ہے، لیکن کیا اللہ نے ہر گناہ پر ہماری پکڑ کی؟ ہم کبھی نمازوں سے غافل ہو جاتے، اس کے بعد بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سنتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی پریشانی نہیں ڈالتا۔ ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر پکڑنے پہ آ جائے تو پھر دنیا کے لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر ہمیں نہیں پکڑتا، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ جب بندہ غلطی کرتا ہے فرشتے اللہ کے پاس کہتے ہیں اللہ فلاں بندے نے تیری نافرمانی کی ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں کو نظر انداز کرو، اس معاملے کو نظر انداز کرو، یقیناً میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ وہ عرش والا چاہے تو پل بھر میں گناہوں کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسا دے، وہ عرش والا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تمہارے جسم کے تمہارے ٹکڑے کر کے تمہاری جسم کو ہوا میں اڑا دے، اتنی طاقت رکھتا ہے، مگر نہیں، وہ درگزر کرتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے خطا کی، میرے بندے نے غلطی کی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرتا ہے، نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے بندے نے غلطی کی، میرے بندے نے گناہ کیا، مگر میں نے اس کے ساتھ درگزری کا معاملہ کیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ طاقت والا رب بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا بدلہ لے سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ روئے زمین پر چلتے پھرتے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ہر گناہ پر نہیں پکڑتا، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ صفت معافی سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کثرت سے معاف کرتا ہے۔ معاف کیجیے لوگوں کو۔ ایک انسان دو کنڈیشن میں ہوتا ہے، یا تو وہ کمزور کنڈیشن میں ہوتا ہے یا تو وہ طاقتور کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے انمول انوکھی شخصیت جس پر میری مائیں قربان ہیں، کائنات کا سب سے سچا آخری پیارا ساری کائنات کے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر کھڑے،
لوگوں کو عرش والے رب کی سچی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. بس یہ لوگ جنت میں چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ان کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ظالموں نے پتھروں سے مار دیا، نبی کو لہو لہان کر دیا، اتنا مارا کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. جب ہوش آیا کھڑے ہوئے تو جسم سے پانی خون ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی زید بن حارثہ کو لے کر اٹھے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں والے فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے. کہ اللہ کے رسول جب طائف کے لوگ پتھروں سے مار کر آپ کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، زید بن حارثہ کو مار کر کے ان کے جسم کو خون سے لہولہان کر دیا گیا، اللہ کے نبی زمین اور آسمان کے فرشتے اور اللہ اس منظر کو دیکھا. اللہ کو غیرت آئی، اللہ کے رسول اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں والے فرشتے کو بھیجا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ ایک حکم دیجیے، ایک اشارہ کیجیے. ان لوگوں نے آپ کو مار مار کر لہولہان کر دیا. ارے آپ کا قصور کیا تھا؟ آپ کی غلطی کیا تھی؟ محض یہ لوگ جنت میں چلے جائے، آپ کی غلطی یہ تھی کہ آپ ان کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے. آپ ایک اشارہ دیجیے. اللہ کہتا ہے پہاڑوں والے فرشتوں کے ساتھ آیا ہوں، آپ ایک حکم ایک اشارہ کیجیے. ان طائف کے لوگوں نے جو آپ کو ستایا ہے، اللہ کا حکم ہے دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیش کیا جائے. ہم گاڑی سے جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے کیچڑ اچھال دیا، ہماری زبان سے گالی نکل جاتی ہے. کسی نے دھکا دے دیا، ہم کو برداشت نہیں ہے. کسی نے کچھ برا بول دیا، جذبات کے بھڑک اٹھتے ہیں. خاندان میں کچھ مسئلہ ہو گیا، لڑائی جھگڑوں کو آگ بڑھانے کے لیے پڑ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنانے لگتے ہیں. کتنا بڑا معاملہ ہے. پتھروں سے مار کر میرے نبی کو لہولہان کر دیا. فرشتے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی بدلہ لیجیے، اجازت دیجیے. پیارے نبی کا بات ہے، جبرائیل میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا. اللہ رحمان ہے، وہ رحم کرتا ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے. اللہ نے جس امت میں بھیجا اس امت کے لوگوں کی صفت بیان فرمائی. رحماء بینہم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور معافی کا معاملہ کرتے ہیں. جبرائیل میں کیسے یہ حکم دے دوں کہ ان طائف والوں کو پتھروں سے پیس کر رکھ دیا جائے؟ یہ قوم نادان ہے، یہ نہیں جانتی. اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اب ادھر ادھر کا معاملہ کرتا ہوں. یہ نبی نے پتھروں کے مار کھائے، لیکن کہتے تھے جبرائیل گواہ رہنا، میں نے طائف کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا. اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی؟ اللہ کے نبی کمزوری کی حالت میں کمزور ہے. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے کس قوم کے حوالے کر دیا؟ تیرے چہرے کے نور سے مانگتا ہوں. محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اگر میرے پاس اور طاقت ہوتی تو طائف کے لوگوں کو اور دین کی دعوت دیتا. جس قوم نے مار مار کر وہ حال کر دیا، اس قوم کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان طائف والوں کو ہدایت سے سرفراز فرما. حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی کا، جبرائیل مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں. 8 سال کے بعد پورا طائف مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کی معافی ہے، اللہ کے نبی کا عفو درگزر ہے. اللہ کے نبی نے کمزور ہو کر بھی طائف والوں کو معاف کر دیا. اور ایک وقت آیا جب مسلمان مکہ پر فتح کر چکے تھے. فتح مکہ کا موقع آیا، سن 8 ہجری کا وقت. 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے، مکہ آئے. جیسے ہی 10,000 کے لشکر پہلے مکہ نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے، کیا مسلمان 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے. پورے بتوں کو قرآن کی آیت پڑھتے گئے، گراتے گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ کو فتح کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے. آپ کے پاس اب طاقت ہے. طائف میں آپ کمزور تھے، مسلمانوں نے 13 سال آپ کو پریشان کیا، آپ کمزور تھے، لیکن اب آپ ایک قوی انسان بن کر آئے. بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد رہے. حضرت ابو بکر، عمر ابن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، ابو دجانہ، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے سامنے کھڑے. 10,000 سے زیادہ صحابہ کا لشکر، سارے مشرکین کی نگاہیں چھپی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب مسلمان غالب ہو چکے ہیں، اسلام غلبہ پا چکا ہے. اب کسی کافر کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. سارے مشرکین اپنی نگاہیں نیچی ڈال کے کھڑے ہیں. اب یاد کیجیے اس منظر کو. یہ وہی ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کی بڑی بیٹی زینب جب حمل سے تھی تو لات مار کر آپ کی بڑی بیٹی زینب کے حمل کو گرا دیا تھا. یہ وہی ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کے چاچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے.
یہ وہی ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے جنہوں نے آپ کے صحابی خبیب ابن عدی کو جان سے مار دیا تھا. یہ وہی آپ ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے جنہوں نے صحابہ کرام کو تڑپایا، ترسایا، مارا، کاٹا، تھوکا ان کے سامنے. یہ وہی ظالم آپ کے سامنے کھڑے ہیں جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کی پیٹھ پر ان کی اوجھڑی لا کے ڈال دیا کرتے. 13 سال جنہوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا، صحابہ کی جائیداد چھینی، پراپرٹی چھینی، سارے ظالم مشرکین مکہ سر جھکا کے کھڑے. اگر کوئی ہمیں مار دے، ہماری کوئی چیز چھین لے، شاید کہ ہم بدلے کے لیے پہلے تیار ہو جائیں. اللہ کے نبی کے پاس موقع ہے، طاقت ہے. صحابہ کرام جوش میں ہے کہ آج اللہ کے نبی بدلہ لیں گے. حضرت عمر ابن خطاب میان سے تلوار نکال کر کے اللہ کے رسول کہہ دیے مشرکین مکہ سے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ پورا کرنے کا دن. اللہ کے نبی کہتے عمر ذرا رک جاؤ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن. الیوم یوم الملحمہ، آج رحم کرنے کا دن. اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کی سرزمین پر مشرکین مکہ سے سوال کرتے، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ محمد آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جنہوں نے لمحہ لمحہ آپ کے صحابہ اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، جنہوں نے اہل بیت کو اور صحابہ کا جینا حرام کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کا قتل کیا تھا، جنہوں نے نبی کے قتل کے مشورے کیے تھے. اللہ کے نبی سوال کریں مشرکوں بتاؤ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ محمد آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو تکلیف پہنچائی وہ ظالم کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ہمیشہ رحمت والا پایا، آپ پہلے بھی قریب تھے، آپ آج بھی قریب ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کان کھول کے سنیے گا، جنہوں نے لمحہ لمحہ آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، پیارے نبی مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد، جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چاچا کو مارنے کے بعد، اسلام کی وجہ سے آپ کو پتھروں سے لہولہان کرنے کے بعد، یہ نبی کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اذهبوا فانتم طلقاء، تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ کے نبی تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. صحابہ اکرام پریشان ہیں، یہ کیسا نبی ہمارے درمیان آیا ہے، یہ کیسی شخصیت کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے جس نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزار دی. عائشہ صدیقہ کہتی ہے پیارے نبی دنیا سے اس حال میں چلے گئے 2 مرتبہ آپ نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، ظالموں نے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا. شیب ابی طالب نے صحابہ اکرام پتے کھا کر زندگی گزارنے لگے. کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر آپ کو دکھائے گئے، آپ کے سامنے حضرت سمیہ کو بے دردی سے مار کر شہید کر دیا، بڑے بڑے مظالم ہے. اللہ کے نبی ان مشرکین سے کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اب محمد کوئی بدلہ نہیں لے گا، محمد دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمہارے سامنے معافی کا پروانہ پیش کرتا ہے. صحابہ اکرام حیران ہے کیسا نبی ہمارے درمیان اللہ نے بھیجا ہے. حقیقت میں اللہ نے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ کے نبی کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سارے مشرکین کو معاف کر دیا. جیسے ہی مشرکین کو معافی کا اعلان ملا، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے جتنے مشرکین وہاں کھڑے تھے تقریباً ہزاروں کے مشرکین اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے. کہ ایسا شخص دنیا میں کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. وہ یتیموں کا سہارا، وہ بیواؤں کی مدد کرنے والا، وہ نبی آج بروں کو معاف کرتا ہے. مشرکین مکہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کرتے اسلام قبول کر لیا محض آپ کے اپو درگزر اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے. معاف کیجیے، حالات جیسے بھی ہوں گے، لوگوں نے آپ کا کتنا نقصان تو نہ پہنچایا ہوگا، آپ اپو درگزر سے کام لیجیے، آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. معاملہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے آپ کا سگا بھائی آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، آپ کی سگی بہن آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، آپ کا باپ آپ کے خلاف سازش کر سکتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ کے گھر والے آپ کے خونی رشتے آپ کے خلاف ہو گئے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہوتی ہے، لیکن عفو درگزر کیجیے. اپنے سگے بھائیوں کو معاف کیجیے، اپنی بہنوں کو معاف کیجیے، اپنے باپ کو معاف کیجیے، اپنی ماں کو معاف کیجیے، اپنے بیٹوں کو معاف کیجیے. یقین مانیے بہت بڑی دولت ہے. وقت کا جلیل القدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، ابھی بھائی حسد کرنے لگے، خون کا رشتہ ہے، سگے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا. بھائیوں نے مل کر کے پلاننگ کی، ابا جان یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں،
کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم یوسف کو قتل کر ڈالیں؟ بنیامین کھڑے ہو کر کہتا ہے یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو لے کر کے کسی کنویں میں ڈالاتے ہیں، یہ سگے بھائی ہے آپ کے۔ حضرت یوسف کو کسی جھوٹے بہانے سے لے کر چلے گئے اور اس خوبصورت معصوم بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ چاہو تو بھیج دو مجھے باہر نکال کے، بھائی تو چلے گئے کنویں میں ڈال کے۔ ایک خون کا رشتہ ہے، ایک سگا بھائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور بغیر کسی رحم کے، ذرا بھی رحم نہیں کیا، چلے گئے۔ باپ کے پاس آئے، ابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جھوٹ بول دیا باپ سے، ہم یوسف کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا لیا۔ جھوٹ موٹ کا کپڑا بتا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے مکر و فریب کو سمجھ چکے تھے، نبی تھے، جانتے تھے، صبر کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کنویں سے نکلے، ایک قافلہ ان کو لے گیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے عزیز مصر بادشاہ نے حضرت یوسف کو خریدا، اپنے گھر لائے۔ اس کے بعد ایک تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت یوسف پر تہمتیں لگی، بہت ساری مشکلات آئے، قید خانے میں چلے گئے، بہت لمبی زندگی گزار دی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہ عطا کر دی۔ مصر کے بادشاہ پر حضرت یوسف علیہ السلام، حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت قحط سالی کا زمانہ آیا، لوگ اناج لینے کے لیے مصر کے بادشاہ کے گھر آنے لگے۔ پتا چلا کہ حضرت یوسف کے بھائی بھی اناج لینے کے لیے مصر کے بادشاہ کے گھر پہنچے۔ جیسے اناج کے لیے لائن لگی، دیکھا کہ ان لوگوں میں حضرت یوسف کے بھائی بھی موجود ہیں۔ حضرت یوسف راشن بانٹ رہے ہیں، اناج بانٹ رہے ہیں لوگوں کے۔ سردار ہے آپ مصر کے، حکومت آپ کے ہاتھوں میں، اقتدار آپ کے ہاتھوں میں۔ جیسی نگاہ پڑی بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے گفتگو کی، بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جیسے بھائیوں نے سنا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، گھبرا گئے، سوچا کہ اب میرا بھائی ہمارے ساتھ کیا کرے گا، مصر کا بادشاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے باپ کی محبت سے کتنی سال دور رکھا ظالموں نے۔ سگے بھائیوں نے باپ کی محبت چھین لی، بچپن میں زندگی بھر باپ سے دور کر دیا ان کو، کنویں میں ڈال کے چلے گئے، خون کا رشتہ ہے، بھائی ہے۔ کیا کہتا ہے یوسف، میرے بھائی غم نہ کرو، لا تصریب علیکم اليوم، میں تم کو معاف کرتا ہوں، آج تمہارے لیے کوئی بدنامی نہیں، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار طلب کرتا ہوں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسا نظریہ ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عفو درگزر ہے۔ اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرنے والے۔ اپنے خونی رشتے بھائیوں کو کہہ دیا، بھائیوں تم نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے، میں اللہ سے استغفار کروں گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بھائی آئے ابا کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا یا ابانا، اے ابا جان، ہم نے ایک مرتبہ آپ سے جھوٹ کہا، ہم نے جو کپڑا بتایا تھا وہ جھوٹ موٹ کا کپڑا تھا جس پر ہم نے خون لگا کر لایا تھا، وہ کوئی حضرت یوسف کا کرتا نہیں تھا، ہم نے جان بوجھ کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اے ابا آج ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، ابا معاف کر دے۔ ایک بیٹا باپ سے معافی مانگ رہا ہے، ایک بیٹا باپ سے معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگیے آپ۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا نقصان پہنچایا، اللہ کی قسم معافی مانگیے آپ۔ کہتے ابا جان غلطی ہو گئی، ابا جان غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے مومن۔ ابا جان معاف کر دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے بچوں جاؤ، سوف استغفر لکم ربی، میں اللہ سے تمہارے لیے ضرور توبہ کروں گا کہ اللہ میرے بیٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بیٹوں جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو معاف کر رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو معاف کر رہا ہے، ایک رسول اپنی امت کو معاف کر رہا ہے، ایک ابو بکر صدیق اپنی بیٹی پر تہمت لگانے والے کو معاف کر رہا ہے۔ جب یہ صحابہ کرام نے عفو درگزر، انبیاء نے عفو درگزر کا معاملہ پیش کیا، تو میں اور آپ کیوں لوگوں سے معافی نہیں مانگتے؟ لوگوں کو پر آتا ہے تو اپنے دل کو لوگوں کے لیے معاف کر کے سوتا ہے، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اور بہترین ہے وہ ذات جو لوگوں کو معاف کرتی ہے۔ عفو درگزر اور معافی کی ایک عظیم اور اعلیٰ مثال جنگ احد، غور سے سنیں، اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد کا موقع ہے۔
3,000 سے زیادہ صحابہ کا لشکر، ہزاروں کے مشرکین کی جماعت، جنگ چھڑ گئی۔ جب جنگ چل رہی تھی، خالد ابن ولید پیچھے سے آئے، حملہ کیا، جنگ کا پاسا پلٹا، بڑی طویل کہانی ہے۔ جیسے ہی افراتفری، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ نبی کے رازدار صحابی ہیں، حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ جنگ میں جب افراتفری کا ماحول ہوا تو کچھ مشرکین مسلمانوں کی صف میں گھس گئے، کچھ مسلمان مشرکین کی صف میں گھس گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کے والد یمان بھی جنگ میں افراتفری کے حالت میں مشرکین کے درمیان گھس گئے۔ مسلمان مشرکین کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ صحابہ کرام نے حذیفہ کے والد یمان کو بھی کافر سمجھ لیا اور ان کو مارنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان کو صحابہ کرام غلطی سے کافر سمجھ کے مارنے جا رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر حضرت حذیفہ چلا رہے ہیں، ابھی 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 میرا باپ ہے وہ چھوڑ دو، میرا باپ مسلمان ہے۔ صحابہ کرام جنگ کی حالت میں تھے، آوازیں بلند تھی، تیر اور نیزوں کی آواز میں انہوں نے حضرت حذیفہ کی آواز کو نہیں سنا۔ غلطی یہ ہو گئی کہ یمان کو کافر سمجھ کر انہوں نے حضرت حذیفہ کے والد کا قتل کر دیا۔ صحابی رسول کا قتل ہوا، مارنے والا صحابی جس کو مار دیا وہ بھی صحابی تھے۔ غلطی ہو گئی صحابہ سے، کیونکہ افراتفری کا ماحول تھا، سمجھ میں نہیں آیا کون مومن ہے کون کافر ہے۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے وہ میرا باپ ہے، لیکن آواز سنی نہیں آئی۔ صحابہ کرام کچھ مل کر کے حضرت یمان کو قتل کر چکے۔ معاملہ اللہ کے نبی تک پہنچا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے حذیفہ کے باپ کا قتل کیا ہے، تمہیں دیت دینا ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آپ سمجھیے، کسی نے غلطی سے کسی کے باپ کا قتل کر دیا ہے تو وہ کیسا انسان ہو؟ کوئی ہماری ماں کو گالی دے دے، کوئی ہمارے باپ کو برا بول دے، کوئی ہمارے بھائی پر انگلی اٹھا دے، کوئی ہماری بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا دے، ہمیں برداشت نہیں، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے دل کو بڑا کیجیے۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو دیت دیں گے وہ میں آج جنگ میں صدقہ کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ حضرت حذیفہ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا۔ غلطی سے باپ کا قتل ہو گیا، مگر حضرت حذیفہ نے کہا غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ عفو درگزر ہے، یہ معافی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے انتخاب، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اپنی ذات کے لیے، نفسی اپنی ذات کے لیے کبھی اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام کیا، اپنی امت کو پیغام دیا کہ لوگوں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ معاف کرنا تقویٰ کو بڑھاتا ہے، یہ معاف کرنا تقویٰ کو قریب لے کے آتا ہے۔ اگر آپ تقی بننا چاہتے ہیں لوگوں کو معاف کیجیے، اور سب سے پہلے آپ اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ ہمارے گناہوں کا گواہ ہمارا رب ہے۔ ہم بند کمروں میں کیا گناہ کرتے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا تھا۔ الم یعلم بان اللہ، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی قسم اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے سچا مہینہ۔ جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں، نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہمارے بچے، اللہ کی قسم نماز ہونے کے بعد جمعہ کی مبارک گھڑی ہے، کوئی مسجد سے باہر نہ جائے، اللہ کے حضور ہو کر 5 منٹ دعا مانگیے، یقین مانگیے آپ اللہ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے آپ کی دعاؤں کو سنتے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کو گناہوں سے معاف کرتا ہے۔ معافی مانگ کے چلیں، شاید اس کے بعد ہمیں زندگی ملے نہ ملے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، 2 قطرے آنسو، 1 سجدہ، کتنا آسان ہے تیرے رب کو منانا۔ سارے انبیاء نے غلطی کی، دعا مانگی، میں اور آپ بھی غلطی کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور جمعہ کے اس مبارک گھڑی میں میں اور آپ اللہ سے سچی معافی مانگے، یقین مانگیے رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ستیر ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو وہاب ہے۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ لے کر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا ہے، اس نے بڑے بڑے گناہگاروں سے معافی کا وعدہ کیا ہے۔ جمعہ کی اس مبارک گھڑی میں اور آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا
کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ نرمی کرنے والا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے. اے اللہ ہم مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, قبر کی اس اندھیری تاریک رات میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کو ہم پر آسان فرما. اے اللہ قبر میں ہمارے نور کو ایسی دعائیں اللہ سے مانگتے جائیں گے, حشر کی ہرنا کے اس اللہ سے معافی مانگے, حشر کے ہونے والے معاملات کو رکھ کر کے اللہ سے جو ہے دعائیں مانگے. یہ دعا کی گھڑیاں ہیں, یہ دعا کا اشرا ہے, یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے, یہ معافی مانگنے کا موسم ہے. ایک بار چلے جائے گا, آپ تمنا کرتے رہ جائیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے. امام ابن جوزی کا وہ قول یاد رکھیے, مرنے والے کو کہا جائے رمضان کی وہ ایک دن کی تمنا کرے گا, کیونکہ رمضان کا مہینہ غفران کا مہینہ ہے, گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. آپ اللہ سے معافی مانگیے, اللہ سے معافی مانگنے کے بعد ان تمام لوگوں سے جا کے معافی مانگیے جن کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے, جن کی کبھی آپ نے غیبت کی ہے, جن کو کبھی آپ نے جو ہے جھوٹی گواہی میں شمار کیا ہے, کبھی کسی پر تہمت لگائی ہے, جن جن کے حقوق کو آپ نے ادا نہیں کیا ہے, ان تمام لوگوں سے معافی مانگے. کبھی آپ نے اپنے بھائی کو جو ستایا ہوگا, بھائی سے معافی مانگے. کبھی آپ کی بہن کو آپ نے ستایا ہوگا, بہن سے معافی مانگے. کبھی آپ نے آپ کے باپ کو تکلیف دی ہوگی, باپ سے معافی مانگے. یقین مانیے اگر آج معافی نہیں مانگیں گے, کل قیامت کے دن آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کی ماں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. اللہ پوچھے گا کیا بدلہ چاہیے, وہ کہے گا اے اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے. تمہاری نیکیاں اٹھا کر کے تمہارے بھائی کو دے دی جائے گی, بیٹے کی نیکیاں اٹھا کر کے باپ کو دے دی جائے گی, تمہاری نیکیاں خالی پڑ جائے گی, اللہ جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے معافی مانگے. حقوق العباد میں کوتاہی اللہ بخشنے والا نہیں ہے. جب تک کہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا, اللہ آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. حقوق العباد میں کوتاہی کیجیے, دل سے شرمندہ ہوئیے, معافی مانگیے. کائنات کی سب سے بڑی ہستی ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب سے معافی مانگتے ہیں, حضرت عثمان ابن عفان عبد الرحمن ابن عوف سے معافی مانگتے ہیں, خالد ابن ولید ابن عوف سے معافی مانگتے ہیں. صحابہ ایک دوسرے سے معافی مانگا کرتے تھے. میں اور آپ ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں, اللہ سے معافی مانگے, بندوں سے معافی مانگے. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے, مومن کی سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کرنے والا ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے. یہی آج کے جمعہ کا پیغام تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی سیرت, انبیاء کرام کے واقعات پڑھ کر اپنے دلوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کر, رو کر, گڑ گڑا کر, عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگار ہے, سیاہ کار ہے, خطا کار ہے, دن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں. اے اللہ کچھ گناہوں کے گواہ لوگ ہیں, کچھ گناہوں کے گواہ تو ہے. اے اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو بہت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تیری معافی بہت بڑی ہے, ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہم غافل رہے, کبھی قرآن سے سستی بڑھتی, کبھی نمازوں میں تاخیر کر دی, کبھی روزوں میں غفلت ہو گئی. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ رمضان کا جو باقی دن گزرا ہے, اے اللہ جتنے دن گزر گئے ہیں, اے اللہ جس میں کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما. اے اللہ جتنے دن باقی ہے, جتنے لمحے باقی ہیں, اے اللہ کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور بخشش کا سامان کرنے کی, تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لوگوں سے معافیاں مانگنے, اے اللہ جن کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے, اے اللہ ان سے دل کھول کر معافی مانگنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کی طرح لوگوں کو معاف کر سکے. اے اللہ ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی طرح مشرکین کو معاف کر سکے. اے اللہ ہمارے دلوں کو کشاد کی بخش, ہمارے دلوں کو تیرے دین کے لیے پھیر دے, ہمارے دلوں کو اتنا بڑا کر دے کہ ہم اپنا بڑا دل رکھ کر کے لوگوں کو معاف کر سکے. اے اللہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے بیمار ہیں, دواخانوں میں ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں مگر مجبور ہیں, صحت ساتھ نہیں دیتی. اے اللہ ان تمام مریضوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی شافی نہیں ہے. اے اللہ ان تمام مریضوں کو, بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے نوجوان دین سے دور ہے, بے دینی کے شکار ہو چکے ہیں, راہ حق سے بھٹک چکے
چکے ہیں, صراط مستقیم سے دور ہو چکے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے, اپنے رحم سے انہیں صراط مستقیم نصیب فرما. اے اللہ سیدھا راستہ نصیب فرما. اے اللہ جس طرح ہم رمضان میں تیری عبادت کر رہے تھے, رمضان کے بعد بھی اسلام کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں, مشکلوں میں ہیں, قرضوں میں ہیں, اے اللہ تو ہی بہترین راستہ نکالنے والا ہے. پل پل میں تو لوگوں کے معاملات کو درست کر سکتا ہے. اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ سچی توبہ, سچی معافی مانگنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تقلة الصفوف من إقامة الصلاة. صفوں کو درست کر لیں, صفوں میں درمیان خالی